اچھا جی، میر تقی میر کی شاعری کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ویسے تو اردو کچھ خاص اچھی نہیں ہے میری، لیکن آپ کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ آپ کے کام آئے گی۔ وداؤٹ فردر اڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے آپ کے پاس، آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یا جو آپ کو PDF سینڈ کیا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز۔ سخن کہتے ہیں شاعری کو۔ تو یہ شعر میر تقی میر نے خود اپنے لیے ہی لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو، یعنی خود ہی اپنی تعریف کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری شاعری کا جو شور ہے وہ نہیں جائے گا، ہرگز نہیں جائے گا، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ تا حشر یعنی قیامت تک، حشر کہتے ہیں قیامت کو، جہاں میں یعنی کہ دنیا میں میرا دیوان رہے گا۔ دیوان کہتے ہیں کلیکشن آف پوئٹری کو، یعنی کہ آپ کی جو شاعری ہے اس کا جو ہم مجموعہ کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں دیوان۔ تو ریپیٹ کرتے ہیں، جانے کا نہیں شور، یہاں پہ پاز ہے، سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ اچھا جی، نیکسٹ شعر ہے ہمارا، ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، یعنی کہ ہمارے آگے جب تمہارا ذکر ہوا۔ کسوں سے مراد ہے یہاں کسی۔ شاعری میں بہت سے لفظ جو ہیں وہ مینیپولیٹ کر کے استعمال کیے جاتے ہیں، تو یہاں کسوں سے مراد ہے کسی نے نام لیا، یعنی کسی نے ذکر کیا۔ ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا، یعنی کہ جب بھی تمہارا ذکر ہمارے سامنے ہوا ہے تو ہم نے اپنے دل کو تھام لیا ہے۔ ہمارے آگے تیرا جب کسوں نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ دین اس کے بعد ہمارا نیکسٹ شعر ہے، یہ بھی ایزی سا شعر ہے۔ کہتے ہیں غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، یعنی کہ فرما رہے ہیں کہ جب تک کہ انسان میں جان ہے، اسے سانس آتی ہے، اس دن تک غم رہے گا۔ جیسے عمران خان کہتے ہیں کہ سکون قبر میں، تو وہی یہ فرما رہے ہیں خواجہ میر تقی میر۔ کہتے ہیں غم رہا، یعنی کہ انسان کو غم رہتا ہے، جب تک کہ دم میں دم رہا، یعنی جب تک انسان میں جان ہے، جب تک انسان میں دم باقی ہے، سانس باقی ہے، یعنی کہ دم میں دم رہا، سانس میں سانس باقی ہے اگر آپ کی، دل کے جانے کا نہایت غم رہا۔ اب یہ دل کے جانے کا نہایت غم رہا، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ obviously آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ میر دت شہنشاہ تغزل ہیں، رومانوی شاعری پر بہت عبور ہے انہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ ان کا دل جو چلا گیا ہے، یعنی کہ دل جانے سے کیا مراد ہے کہ کسی چیز پر دل آ جانا۔ اب وہ کسی چیز پہ بھی آ سکتا ہے، اس کی ایک لمبی تشریح ہے، ہمیں اس میں نہیں جاننا چاہیے، آگے آ جاتے ہیں۔ غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، دل کے جانے کا نہایت غم رہا، یعنی کہ غم رہا، غم رہے گا جب تک کہ دم میں دم رہا، جب تک کہ سانس رہے گی دل کے۔ اور وہ غم کو انہوں نے آگے فردر جو ہے وہ پریسائز کر دیا کہ دل کے جانے کا بہت، یعنی نہایت غم رہا۔ تو بہت مشکل شعر نہیں ہے، یہ ایزلی یاد ہو جانا چاہیے ہمیں۔ اچھا جی، نیکسٹ شعر ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے آپ کا وہ درد و غم پر ہے، بہت ستایا ہوا شعر لکھا ہے حضرت نے۔ کہتے ہیں ہم کو شاعر نہ کہو میر، ہم کو شاعر نہ کہو میر، یعنی کہ فرما رہے کہ ہمیں آپ شاعر نہ کہیں۔ اس کی میں پہلی آپ کو تشریح کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں اتنے غم دیکھے ہیں کہ بس میں نے وہ غم لکھے ہیں اور شاعری بن گئی ہے، دیوان بن گیا ہے۔ دیوان سے کیا مراد ہے؟ دیوان سے مراد ہے کلیکشن آف پوئٹری۔ بس میں نے غم اتنے دیکھے اور وہ میں نے لکھے،
اور وہ بس شاعری بن گئی. تو ہمیں شاعر نہ کہو. تو کہتے ہیں ہم کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب ہم کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع. ہم نے بہت درد و غم جمع کیے تب جا کر دیوان کیا، یعنی کہ دیوان بنایا. ہم کو شاعر نہ کہو، ہم کو شاعر نہ کہو، یہاں پوز آئے گا. میر کے صاحب ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع. درد و غم کتنے کیے، یہاں پہ پوز آئے گا. درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا. اس کے بعد نیکسٹ شعر ہے آپ کا. نیکسٹ شعر بھی بہت زیادہ ہی غمگین شعر لکھا ہے. کہتے ہیں دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے. مذکور جو ہے وہ ذکر سے نکلا ہے. دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یعنی دل کی ویرانی کا ہم تم سے کیا ذکر کریں. دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے. اب دل کی ویرانی کا آپ سے ذکر کر رہے ہیں تو دوسرے مصرے میں کیا کہتے ہیں، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا، یعنی کہ ہمارا جو دل ہے اسے 100 مرتبہ لوٹا گیا. دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا. تو آسان شعر ہے، ہوپ فلی ایزلی ہو جائے گا یہ شعر بھی. نیکسٹ شعر اچھا شعر ہے. کہتے ہیں عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میلی آنکھیں موند. عہد جوانی رو رو کاٹا، یعنی کہ ہمارا جو یوتھ والا حصہ ہے، جو جوانی کا حصہ ہے، وہ ہم نے روتے روتے گزار دیا. اب روتے روتے کی بہت لمبی تشریح ہے. کام کاج میں یا کسی بھی وجہ سے ہماری زندگی جو ہے بس وہ روتے روتے گزر گئی. پیری میلی آنکھیں موند، یعنی کہ پیری سے کیا مراد ہے، پیری سے مراد ہے آپ کی اولڈ ایج. اولڈ ایج میں آپ نے آنکھیں موند لی، یعنی کہ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، جوانی محنت کرتے کرتے، روتے کاٹتے، ادھر ادھر بھٹکتے گزار دی، اور جیسے ہی بڑھاپا آیا تو بس پھر ہم نے آنکھیں موند لی، یعنی کہ انتقال ہو گیا ہمارا. عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میلی آنکھیں موند. اب انہوں نے جو یہ پہلا ہی مصرع لکھا ہے اس کی تشریح انہوں نے دوبارہ دوسرے مصرے میں کی ہے. یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا. اب دیکھیں جب ہم رات بہت جاگتے ہیں نا تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی رات جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے نہیں جاگتا. ہر کسی کا اپنا کوئی نہ کوئی دکھ ہو سکتا ہے. میرا دکھ یہ ہے کہ میں ابھی رات کے تقریباً 3 بجے بیٹھے آپ کے لیے یہ شاعری ریکارڈ کر رہا ہوں. تو خیر دکھ تو نہیں ہے، یہ تو میں آپ کے لیے دل سے کر رہا ہوں. آئی ہوپ کہ یہ آپ کچھ ہیلپ کرے گا. لیکن ہر کسی کی لائف میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. کوئی بھی رات کے 4 بجے جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں جاگتا. سب کوشش کرتے ہیں کہ ارلی سوئیں، ارلی اٹھیں، فریش صبح دیکھیں اور یہ سب کریں. پتہ نہیں کوئی کرتا ہے نہیں کرتا. میری تو خواہش ہے کہ ہو، لیکن ایسا ہو نہیں رہا کچھ بھی. کہتے ہیں خیر یعنی رات بہت تھے جاگے. جب آپ رات جاگتے ہو تو آپ جو ہے وہ اتنا پرسکون نہیں ہوتے. صبح ہوئی آرام کیا، اور جب صبح ہو گئی یعنی کہ وہ پورا جو ہے بے سکونی کا ٹائم گزار لیا، اب آپ نے آنکھیں بند کر لی. تو ریپیٹ کرتے ہیں عہد جوانی رو رو کاٹا. دیکھیں جہاں میں پوز لے رہا ہوں وہاں آپ پوز لے کے کریں گے، سمجھ کے یاد کریں گے، ایزیلی یاد ہوگا آپ کو. عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میلی آنکھیں موند. یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا. آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ جو ہے اس کو پاز کر کے خود اس شعر کو پڑھیں، اس کو آنکھیں بند کر کے یاد کریں، ٹھیک ہے. اینڈ دین اگلے شعر کی طرف موو کریں آپ، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد آپ کا نیکسٹ شعر ہے. نیکسٹ شعر جو ہے وہ ان کی شاعری میں سادگی کے حسن کو ایکسپلین کرتا ہے، یعنی کہ بہت سادہ زبان استعمال کر کے انہوں نے بہت گہری گہری باتیں بھی کہی ہیں. کہتے ہیں عشق ہمارے خیال پڑا ہے، عشق ہمارے خیال پڑا ہے. یعنی کہ عشق جو ہے وہ ہر وقت ہمارے خیال میں بس گیا ہے. عشق ہمارے
خیال پڑا ہے، خواب گیا آرام گیا، یعنی کہ نہ تو نیند آ رہی ہے تو خواب بھی نہیں آ رہا، اور نیند نہیں آ رہی تو آرام بھی نہیں ہے۔ تو عشق ہمارے خیال پڑا ہے، یعنی ہمارے سر پہ سوار ہو گیا ہے۔ خواب گیا آرام گیا، دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، یعنی کہ ہمارا دل اب کسی بات پہ نہیں آتا، ہمارا دل ایک جگہ سٹک ہو گیا، وہ کسی بات پر جو ہے وہ نہیں آتا، کسی بات کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا۔ تو کبھی بھی کچھ بھی جو ہے وہ ہو رہا ہے، ایک فریکوینٹ جو ہے وہ تسلسل ختم ہو گیا ہے زندگی سے، بے سکونی سی ہو گئی ہے زندگی۔ عشق ہمارے خیال پڑا ہے، خواب گیا آرام گیا، دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ شعر ہے آپ کا، وہ بھی بہت آسان شعر ہے۔ کہتے ہیں الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں۔ اب دیکھیں جب آپ کو بیماری دل کی ہے نا، اچھا دل کی بیماری سے مراد یہاں ہارٹ پیشنٹ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے دل کی بیماری سے ان کی کیا مراد ہے۔ تو کہتے ہیں الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، یعنی جتنی تدبیریں ہم نے اپنائیں، جتنے ہم نے جو ہے وہ طریقے کیا کہیں اسے، کہ ہم نے جتنے طریقے اپنائے لیکن کسی دوا نے کام نہیں کیا۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ یعنی جو وہ دل کی بیماری انہیں لگی ہے، آپ کو پتہ ہے سب کو دل کی بیماری سے کیا مراد ہے، دل کی بیماری جو لگی ہے انہوں نے ان کا کام تمام کیا، یعنی کہ وہ کسی کام کے نہیں رہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، کیا خوب کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ ہمیں تو عشق نے نکما کر دیا صاحب، ورنہ آدمی ہم بھی کام کے تھے۔ فرماتے ہیں کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ شعر کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں مصائب اور تھے، مصائب اور تھے سے مراد ہے کہ اور بھی زندگی میں مسئلے بہت تھے، مصائب اور تھے، یہاں اگر بھی آ جاتا تو بہتر ہوتا، لیکن میری بہت خراب سی اردو ہے، میر تقی میر نے بہت کچھ سوچ کے بھی نہیں لکھا ہوگا۔ تو کہتے ہیں مصائب اور تھے پر دل کا جانا، مصائب اور تھے پر دل کا جانا، یعنی اور بھی مسئلے بہت سارے تھے، مطلب لائف میں صرف ایک یہ مسئلہ نہیں تھا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ کیا کہتا ہے، یاد نہیں آ رہا کیا کہتا ہے شاعر، کیا کہتا ہے کہ یاد نہیں آ رہا یار، کیا کہتا ہے، چلیں چھوڑیں، کیا کہتا ہے، مصائب اور تھے پر دل کا جانا، یعنی اور بھی مسئلے تھے لائف میں، لیکن یہ دل جو چلا گیا ہے نا، عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے۔ یعنی کہ سانحہ سمجھتے ہیں نا آپ، سانحہ کسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ جو کہ آپ کو بہت زیادہ ڈانٹ کرتا ہے، کہیں آگ لگ جاتی ہے اسے ہم سانحہ کہتے ہیں، کہیں بلڈنگ گر جاتی ہے اسے ہم سانحہ کہتے ہیں۔ تو مصائب اور تھے، یعنی کہ مسئلے اور بھی بہت تھے پر دل کا جانا، لیکن یہ جو دل چلا گیا ہے نا، عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے۔ مصائب اور تھے پر دل کا جانا، عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے۔ اچھا وہ شعر یاد آ گیا بیچ میں، وہ شعر کیا تھا کہ زندگی میں اور بھی غم ہے محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ میں کہہ رہا تھا کہ دل کا جانا تو ایک مسئلہ تھا، اس کے علاوہ بھی زندگی میں اور مسئلے بہت سارے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ہم نیکسٹ شعر کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ بہت آسان سا شعر ہے۔ فرماتے ہیں پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے،
جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. یعنی کہ پتا پتا بوٹا بوٹا. بوٹا بوٹا سے کیا مراد ہوتا ہے؟ بوٹا کسے کہتے ہیں؟ جو چھوٹے چھوٹے درخت نما ہوتے ہیں نا، انہیں ہم بوٹا بوٹا کہتے ہیں. پتا پتا کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا، یعنی کہ تقریباً ہر ہی فرد حال ہمارا جانے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے. گل پھول کو کہہ رہے ہیں، اور یہاں گل سے مراد جو ہے وہ یہ جن سے مخاطب ہیں وہ ان سے مراد گل ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. یعنی کہ ایکچولی تو یہ جو کہتے ہیں کیا کہیں اسے، یہ تو یہی چاہتے تھے کہ جانے کون؟ جانے گل. بس وہ گل نہیں جان رہا اور سب جان رہے ہیں. تو کہتے ہیں پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. اچھا جی، نیکسٹ شعر ہے آپ کا. کہتے ہیں تیرے خیال میں جیسے خیال مفلس کا. تیرے خیال میں جیسے خیال مفلس کا. یعنی جب تیرا خیال آتا ہے مجھے تو یہ ایک ایسا خیال ہے کہ جیسے کسی مفلس کا خیال ہو. مفلس کون ہوتا ہے؟ مفلس وہ نادار شخص ہوتا ہے کہ جو ہیلپ لیس ہوتا ہے. تیرے خیال میں جیسے خیال مفلس کا، یعنی کہ جو یہ خیال آتا ہے مجھے تیرا، یہ بالکل ایسا خیال ہے جیسے کسی مفلس کا خیال آتا ہے. تو مفلس کے خیال میں کیا ہوگا؟ جب ہم کسی کی مفلسی کے بارے میں سوچیں گے تو ہم بہت زیادہ اس کو لے کر ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں، پریشان سے ہو جاتے ہیں اگر ہم واقعی کچھ سنسیئر ہیں. تو سیکنڈ مصرعے میں وہ اپنی اس بات کو فردر کلیریفائی کرتے ہیں. کہتے ہیں تیرے خیال میں جیسے خیال مفلس کا، گئی ہے فکر پریشان کہاں کہاں میری. یعنی کہ جو تیرا خیال ہے وہ ایک مفلس سا خیال ہے. جب میں اسے سوچتا ہوں پتہ نہیں کہاں کہاں میری فکر چلی جاتی ہے، فکر پریشان چلی جاتی ہے. جو مجھے پریشان کر دیتی ہے بیسکلی تو فکر جاتی ہے، جس سے پریشانی ہو جاتی ہے. تیرے خیال میں جیسے خیال مفلس کا، گئی ہے فکر پریشان کہاں کہاں میری. تیرے خیال میں جیسے خیال مفلس کا، گئی ہے فکر پریشان کہاں کہاں میری. اچھا جی، نیکسٹ شعر ہے آپ کا. کہتے ہیں کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات. کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات. یعنی کہ میر تقی میر فرما رہے ہیں کہ میں گل کی پازیٹیوٹی کی تعریف کر رہا ہوں. ثبات مثبت سے ہے. کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات، کہ میں نے کہا کہ جو گل ہے، اب یاد رہے کہ گل انہوں نے کس کو کہا تھا؟ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے. گل کسے کہا تھا؟ گل کہا تھا اپنے محبوب کو. کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات، یعنی کہ میں نے کہا کہ جو گل ہے وہ کتنا پازیٹیو ہے. کلی نے یہ سن کر تبسم کیا. اب اس شعر میں کلی سے کیا مراد ہے؟ کلی سے مراد ہونٹ ہے. ٹھیک ہے، جب ہونٹوں کو یہ بات پتہ چلی تو وہاں سے انہوں نے کیا کیا؟ تبسم کیا، وہاں سے وہ مسکرانا سٹارٹ کیا. تو کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات، کلی نے یہ سن کر. اب آبویسلی ہونٹ سنتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن شعری اصطلاحات میں بہت سی چیز ایز اے کانٹیکسٹ استعمال کی جاتی ہیں. کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا. تبسم مسکرانے کو کہتے ہیں. کہا میں نے مسکراہٹ کو کہتے ہیں. کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات. کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا. اس کے بعد نیکسٹ شعر بہت آسان سا ہے. کہتے ہیں شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے. شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، یعنی جب جب شام آتی ہے نا تو ہم بجھ جاتے ہیں. شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے. اب نارملی انہوں نے تشبیہ استعمال کی ہے، تو اگلے ہی شعر میں کیا کہا ہے انہوں نے
دل ہوا ہے چراغ، دل ہوا ہے، ہوا نہیں ہے سوری، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا. دیکھیں مفلس کون ہے؟ وہ نادار شخص نا، کہ جس کے گھر میں شام کے بعد چراغ نہیں جلتا. شام تک جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرتی روشنی دی ہے سورج کے ذریعے، وہ تو اس کے گھر میں ہوتی ہے، لیکن شام کے بعد اس کے گھر میں چراغ نہیں جلتا. تو کہہ رہے ہیں میرا دل جو ہے نا بس اس مفلس کے چراغ جیسا ہو گیا ہے، شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، جیسے ہی شام ہوتی ہے میں غمگین سا ہو جاتا ہوں. بالکل انہوں نے تشبیہ دی کہ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی مفلس کا گھر ہوتا ہے کہ اس میں شام کے بعد چراغ نہیں جلتا. شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا. شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا. دین اس کے بعد نیکسٹ شعر ہے آپ کا، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے. تعریف کر رہے ہیں محبوب کی. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، یعنی ان کے جو ہونٹ ہیں ان کی نازکی کی کیا ہی تعریف کی جائے. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے. یعنی کہ پنکھڑی وہ ہوتا ہے نا پیٹل، پتی جسے ہم کہتے ہیں، ایک گلاب کی سی ہے. بس تعریف کی ہے، اتنی تعریف اچھی نہیں ہوتی. میر صاحب آگے آتے ہیں، فرما رہے ہیں کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے. یعنی کہ اس میں وہ اپنے محبوب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ محبوب بھی جو ہے وہ بھی کچھ بے سکون ہی رہتا ہے اور اس کی بھی نیند پوری نہیں ہے. تو کہتا ہے کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، وہ اتنا زیادہ کھلتی نہیں. اور اس کے پیچھے ریزن انہوں نے کیا دیا کہ اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے، کہ اس کی جو آنکھیں ہیں ان میں نیم خوابی ہے. اب اس میں سے آپ دو میننگز نکال سکتے ہو، ایک تو وہ خواب پورے نہیں ہو رہے تو نیم خوابی ہے، ایک بے سکونی ہے جس کی وجہ سے نیند پوری نہیں ہو رہی تو خواب بھی پورے نہیں ہو رہے. تو اس طرح کوئی بھی میننگ نکال کے آپ ایزلی اس کو انڈرسٹینڈ کر کے یاد رکھ سکتے ہیں. کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے، اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے. اس کے بعد نیکسٹ شعر ہے آپ کا، یہ بھی آسان سا ہی شعر ہے. کہتے ہیں روشن ہے اس طرح دل ویراں میں داغ ایک، یعنی میرا جو ویران دل ہے اس میں ایک داغ نا بہت روشن سا ہے. اب دیکھیں وہ محبوب جاتے جاتے داغ تو دے گیا ہے، لیکن وہ داغ بھی بہت خوبصورت ہے کیونکہ وہ محبوب کا ہے. کہتے ہیں روشن ہے اس طرح دل ویراں میں داغ ایک، میرا جو پورا ویران دل ہے اس میں ایک داغ ایسا ہے جو بہت روشن سا لگتا ہے مجھے. اجڑے نگر میں جیسے جلے ہے چراغ ایک، یعنی بہت اجڑا نگر تھا، ایک بستی تھی جہاں آگ لگ گئی ہے اور اس کے بعد بالکل ہی راکھ ہے، لیکن کہیں ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا ہے. اس طرح مثال دی انہوں نے اپنے دل کی. تو روشن ہے اس طرح دل ویراں میں داغ ایک، روشن ہے اس طرح دل ویراں میں داغ ایک، اجڑے نگر میں جیسے جلے ہے چراغ ایک، اجڑے نگر میں جیسے جلے ہے چراغ ایک. اس کے بعد نیکسٹ شعر ہے، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اچھا شعر ہے. کہتے ہیں مت سہل ہمیں جانو، مت سہل ہمیں جانو، یعنی ہمیں اتنا آسان نہ سمجھو، پھرتا ہے فلک برسوں میں. ویسے فلک تو آسمان کو کہتے ہیں، یہاں ان کی مراد ہے کہ آسمانوں تک جو ہے میں پھرا ہوں، یعنی کہ مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ ادھر ادھر جو ہے بھٹکا ہوں میں. مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، ہمیں اتنا آسان نہ سمجھو، ہم بہت ادھر ادھر کے مارے ستائے ہوئے ہیں. مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں،
تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں، یعنی کہ جب ہم بھٹکتے ہیں، جب ہم گرتے ہیں، ہم سنبھلتے ہیں، تب جا کے ہم ہیں تو خاک نہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تب جا کے اس خاک میں سے ایک انسان پیدا ہوتا ہے۔ انسان سے کیا مراد ہے؟ انسان تو ویسے ہی پیدا ہی انسان ہوئے، لیکن انسان سے مراد ہے ایک میچیور انسان، ایک ایسا انسان جو کہ 7 ایجز آف مین میں ولیم شیکسپیئر نے جس کو جسٹس والی ایج میں آپ کو سمجھایا، ایسا انسان۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ اتنا آسان نہیں سمجھیں آپ کسی چیز کو، سہل نہ جانیں، سہل آسان کو کہتے ہیں۔ پھرتا ہے فلک برسوں، ادھر ادھر بھٹکیں گے تب جا کے، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ شعر ہے، دوبارہ میر تقی میر کا اپنی تعریف کرنے کا دل چاہا ہے۔ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ تو اس میں تو میرا خیال ہے کہ کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مطلب سارے عالم میں فرما رہے ہیں کہ بھائی چھایا ہوا ہوں میں، بہت بالکل ناٹ کمنگ سلو۔ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، میں نے بس جو کہہ دیا وہ مستند ہے، یعنی کہ بس مفید ہی مفید ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ اچھا جی، نیکسٹ کہتے ہیں آپ سے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے۔ حباب کیا ہوتا ہے؟ حباب ایک لونگ پرسن ہوتا ہے، ایک سنسیئر پرسن، ایک مطلب ایک ایسا شخص جس سے مل کے آپ بہت زیادہ کمفرٹیبل، بہت زیادہ بہتر فیل کرتے ہیں یوں میں سے۔ ہستی اپنی، جیسے ہماری عائشہ الیاس، جن سے آپ ملیں گے تو آپ بہت جو ہے وہ پرسکون فیل کرتے ہیں۔ فاطمہ سلیم اس کی گواہی دیں گی۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ یعنی کہ میری جو ہستی ہے، میر فرما رہے ہیں اپنے لیے، میری جو ہستی ہے وہ حباب کی سی ہے۔ حباب سے کیا مراد ہے؟ حباب سے مراد ہے ایک لونگ پرسن، ایک خوشگوار انسان یوں میں سے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، یعنی کہ یہ جو میری ہستی ہے یہ بالکل ایسی نمائش ہے۔ سراب ویسے کہتے ہیں ایک ایلیوژن کو، لائک مطلب ایک جادو کو آپ کہہ لیں، یعنی کہ بالکل ایک جادو سا ہے یہ۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ آسان شعر، آئی ہوپ کہ ایزلی یاد ہو جائے گا۔ اچھا جی، نیکسٹ جو شعر ہے وہ آئی وڈ رینک اٹ ایز دی بیسٹ آف یور ہول تبصرہ، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں جس سر کو غرور آج ہے یا تاج بری کا، جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، یہاں سے مراد ہے یہاں، یعنی دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ جس سر کو غرور آج ہے، یعنی جس سر کو غرور ہے نا آج، یہاں تاج وری کا، یہاں سے مراد ہے یہاں، یہاں جس سر کو غرور ہے نا کہ اس کے سر پر تاج ہے، یعنی کوئی بادشاہ ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہے، جس کا کوئی بڑا عہدہ ہے، جس کو بہت غرور ہے، مرنا تو ہے نا اس نے، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا، یعنی کہ کل اس پہ یہیں بیٹھ کر ماتم کیا جائے گا
obvious جب آپ کے چاہنے والوں کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس پہ obviously ہر جو ہے وہ آنکھ اشبار ہوتی ہے اور ہر دل جو ہے افسردہ ہوتا ہے. تو کل اس پہ یہی شور ہے، یہی یعنی یہی دنیا میں پھر نوحہ گری کا اور نوحہ ہوگا اس پہ. تو جس سر کو غرور آج ہے یاں تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا. جس سر کو غرور آج ہے یاں تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا. اچھا جی نیکسٹ کہتے ہیں دلی کے نہ تھے کوچے اور آ کے مصور تھے. دلی کے نہ تھے کوچے اور آ کے مصور تھے. یعنی دلی سے مراد جگہ ہے نا یہاں پہ. تو اس شعر میں کیا مراد ہے کہ جو دلی کے کوچے تھے نا، کوچے سے مراد گلی گلی محلے، ٹھیک ہے. یہ شعر جو ہے میر تقی میر کے لیے ڈاکٹر سید عبداللہ نے لکھا ہے آئی تھنک، یا انہوں نے خود لکھا ہے، آئی ڈونٹ نو. لیکن دلی کے نہ تھے کوچے اور آکے مصور تھے، یعنی کہ دلی کے جو کوچے تھے نا، کوچے سے مراد گلیاں کونے، وہ اوراق کے مصور تھے. اوراق کہتے ہیں صفحے کو، اور مصور کہتے ہیں، ویسے تو تصویر بنانے والے کو کہتے ہیں، لیکن اس شعر میں مصور سے مراد ہے شاعری کرنے والا. یعنی جو دلی کے کوچے تھے، دلی کی گلیاں تھیں، وہ اب صرف دلی کی گلیاں نہیں رہی تھیں، وہ مصور نے ان کے اوراق بنا دیے تھے. یعنی کہ صفحوں پر ان گلیوں کے بارے میں لکھ دیا گیا تھا. آپ کو نہیں بھی پتہ ہوتا ان گلیوں کے بارے میں، اگر آپ صرف ان صفحوں کو پڑھ لیتے تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا. جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی، یعنی کہ جو چیز انہیں دکھی میر تقی میر کو، اس کی انہوں نے تصویر بنا دی. تصویر سے دوبارہ میں بتا دوں آپ کو کہ تصویر سے مراد کیا ہے، شاعری. کہ جو بھی چیز انہیں دکھی انہوں نے اس کو شاعری میں ڈال دیا. دلی کے نہ تھے کوچے اور آ کے مصور تھے. دلی کے نہ تھے کوچے اور آ کے مصور تھے. جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ بھی اچھا شعر ہے. جاتے جاتے اچھا شعر، بہت اچھا شعر لکھا گیا ہے. اینڈ میں کہتے ہیں میر صاحب زمانہ نازک ہے. خود سے ہی کہہ رہے ہیں میر صاحب زمانہ نازک ہے. دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار. کیا بہترین شعر پینڈنگ کی ہے. میر صاحب زمانہ نازک ہے، یعنی بہت بہت نازک زمانہ ہے، بہت نازک زمانہ ہے. دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار. دستار چادر کو کہتے ہیں جس سے آپ نے خود کو اوڑھا ہوا ہوتا ہے، تو اسے دونوں ہاتھوں سے کس کے پکڑیے. یہ زمانہ ٹھیک نہیں ہے. کیا مجھے خوب اس پہ ایک شعر یاد آ گیا. مجھے کیسے یاد آ رہی ہیں یہ چیزیں، ایک خوب شعر مجھے یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں یہاں محفوظ تہمت سے نہ یوسف تھا نہ مریم تھی. میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار. یہ تو بہت آسان شعر ہے، یہ آپ کر لیں گے. میں اپنے شعر کی آپ کو، میرا نہیں، میں نے پڑھا ہے کہیں، میں تو شعر بنا ہی نہ لوں کہیں. کیا کہتے ہیں کہ یہاں محفوظ تہمت سے، یہاں سے مراد دنیا ہے، نہ یوسف تھا نہ مریم تھی. یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام سے مراد ہے جب زلیخا نے ان پر الزام لگایا تھا، تہمت لگائی تھی. اور مریم سے مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان پر زمانے نے تہمت لگائی تھی. تو یہاں محفوظ تہمت سے نہ یوسف تھا نہ مریم تھی. اسی پہ اینڈ کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ اٹ ول ہیلپ یو ان لرننگ دی پوئٹری آف میر تقی میر. تھینک یو سو مچ.